اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے آج جمعۃ الوداع بھی چلا گیا اور ہم نے جمعۃ الوداع کو بھی وداع کہہ دیا، اور آج ہمارے درمیان 28 رمضان المبارک ختم ہو گئے، 29 کی شب آ گئی. لہٰذا اپنے اس لیکچر کہہ دیجیے یا ایک گفتگو کہہ لیجیے، آغاز ہم 29ویں شب کی دعا سے کرتے ہیں، اور ہم اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29ویں شب کی دعا. یا مکور اللیل علی النہار، یا مکور النہار علی اللیل، یا علیم یا حکیم یا رب الارباب، یا سید السادات، لا الہ الا انت، یا اقرب الی من حبل الورید، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء والاعلاء. اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في إليين، وإساءتي مغفورا، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں، اور ان راتوں کے سلسلے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں کچھ لمحوں میں بیان کروں گی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے جب روایات پہ نظر کی، ہم نے جب معصومین کی زندگی کو دیکھا، تو ہمیں اس میں یہ ملا کہ خود معصوم ماہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں اور آخری دنوں میں، یا یوں کہہ دیجیے کہ آخری عشرے میں اس کی وداعی پہ روتے تھے، گریا کرتے تھے. یہاں تک روایات کہتی ہے مولا کائنات کے لیے اور چوتھے امام مولا سجاد کے لیے، اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی جدائی پر اتنا روتے تھے کہ روایت کہتی ہے یہ بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی اس کی جدا ہونے پر، اس کی وداع کے لمحے پر اتنا گریا کرتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور بہرحال جو بھی مومن ہے آج پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مومن موجود ہے، جس کو ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں میں لطف ملا تھا، جس کو تقرب الہی حاصل ہو گیا تھا، جس کو خداوند کریم کی فراوان نعمتوں کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، جس نے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو پہچان لیا تھا، بے شک وہ مومن بھی آج اس کی جدائی پہ روتا ہے، گریا کرتا ہے. اور بے شک گریا کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ فقط یہ ماہ رمضان جدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، وہ سانسوں کے بدلے عبادت کا ثواب، وہ آیتوں کو دیکھنے کا اجر، وہ ایک آیت کے بدلے پورے قرآن پڑھنے کا اجر، یہ سب کچھ ہم سے ودا ہو رہا ہے. لہٰذا قلب روتا ہے ہمارا اور آپ کا، اور اس قلب کے گریے میں ہمارے ساتھ ہماری روح بھی شامل ہے، اور ہر ایک مومن کی آنکھیں نم ہے اس کی جدائی پر. لہٰذا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہم سے ودا ہو رہا ہے، تو اس کی وداعی پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر اب تک ہم نے خود کو اس ماہ مبارک میں معاف نہیں کروایا ہے، تو اب وہ ان 2 دنوں میں کیا کر سکتا ہے کہ جس کے بدلے میں خداوند کریم درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا. ان 2 دنوں میں بھی کیا کوئی بندہ مقرب بن سکتا ہے؟ کچھ ایسے اعمال موجود ہیں، بے شک بہت سمپل سے اعمال بتائے گئے. سب سے پہلا میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتی ہوں جو مولا سجاد کی زندگی سے ہے. مولا سجاد کی زندگی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مولا سجاد اکثر
جو غلام اور کنیز ہوتے تھے نا ان کو مولا خریدتے تھے، وہ غلام اور وہ کنیز جن پر ان کے مالک بہت ستم کرتے تھے، بہت ستاتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، ایک ایک غلطی کے بدلے بہت بڑی بڑی سزا دیا کرتے تھے، مولا انہیں خرید لیتے تھے اور خرید کر پورے سال ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ روایات مختلف ہیں، کچھ روایت میں کیا کہا گیا کہ ماہ رمضان کے چاند نکلنے کے بعد ان کو آزاد کرتے تھے، اور کچھ روایت میں یہ کہا گیا جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ مولا سجاد 28 ماہ رمضان کی جو رات ہوتی تھی اس میں تمام اپنے کنیزوں اور غلاموں کو بلاتے تھے انفرادی طور پر، انفرادی یعنی فردی، یعنی ایک ایک کر کے، یعنی انڈیویجولی طور پر مولا بلاتے تھے ایک ایک کو، اور رجسٹر کھولتے تھے اور رجسٹر کھول کر مولا یاد دلاتے تھے کہ تمہیں یاد ہے تم نے فلاں دن یہ خطا کی تھی، تمہیں یاد ہے تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی۔ ساری غلطیاں مولا 28 کی راتوں کو یاد دلاتے تھے اور پھر انہیں جانے کو کہہ دیتے تھے۔ 29 کی جو رات ہوتی تھی یعنی آج کی جو رات ہوتی تھی، اس رات مولا اپنے تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو پھر بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد سب کو ایک صف میں کھڑا کرتے تھے، اور صف میں کھڑا کرنے کے بعد مولا کہتے تھے کہ میں نے سب کی خطائیں، سب کی غلطیاں سب کو بتا دی ہیں، سب کو یاد دلا دی ہیں۔ یہ لوگ لرزتے تھے، کانپتے تھے کہ شاید جیسے ہم کو پہلے غلطی پہ سزا ملتی تھی شاید اب بھی ہم کو وہی سزا ملنے والی ہے، مگر مولا یہ کہتے تھے کہ میں نے کل تم کو تمہاری غلطیاں یاد دلا دی ہیں، اور آج کی رات کیونکہ خداوند کریم کے ہاں معافی کی رات ہے، یعنی آج جو رات ہمارے پاس آئی ہے یہ رات خداوند کریم کی بارگاہ میں معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آج کی رات خداوند کریم آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے جو اب تک معاف نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی وہ معاف کر دیتا ہے آج کی رات۔ لہٰذا مولا اپنے گناہوں سے کہتے تھے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے تھے کہ تعجب ہے اس انسان پر جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اور امید کرتا ہے کہ خدا اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر مولا اپنے غلاموں سے یہ کہتے تھے آج کی رات کہ تم کہو کہ اے خداوند کریم جس طرح مولا سجاد نے ہمیں معاف کر دیا ہے، علی بن الحسین نے ہمیں معاف کر دیا ہے، خداوند کریم تو علی بن الحسین کو معاف کر دے۔ یعنی یہ غلاموں کی تربیت کے لیے ہوا کرتا تھا کہ، اور پھر اس کے بعد کہا کرتے تھے غلاموں سے کہ کہو کہ اے خداوند کریم جس طرح علی بن الحسین نے ہماری خطاؤں کو لکھا ہوا تھا اور ہماری خطاؤں کو یاد دلایا، ایک دن تو بھی ہماری خطاؤں کو جو جمع کر کے رکھا ہے تو نے، ہماری خطاؤں کو، علی بن الحسین کی خطاؤں کو تو نے جمع کر کے رکھا ہے، اور ایک دن ان کی خطاؤں کو تو ان کے سامنے رکھے گا۔ اور پھر مولا فرماتے تھے اپنے غلاموں سے کہ اے غلاموں تم یہ کہو خداوند کریم سے کہ جس طرح آج کی رات علی ابن الحسین نے ہمیں معاف کر دیا ہے، معبود تو علی ابن الحسین کو معاف کر دے۔ یعنی کتنی عظیم یہ بات ہے، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے درس ہے مولا سجاد کی بارگاہ سے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے، یہ کتنا بڑا میسج ہے آج کی رات کے لیے کہ غلاموں سے مولا کہا کرتے تھے کہ خدا سے کہو کہ چونکہ مولا سجاد نے ہمیں معاف کر دیا تو ان کو معاف کر دے، تو ان کی گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ اور پھر اس کے بعد جب غلاموں سے اپنے لیے دعا کروا لیتے تھے تو غلاموں کو معاف کر دیتے تھے، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرتے تھے، اور صرف آزاد نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو اتنا دے کر آزاد کرتے تھے، اتنے خزانے اور اتنا کچھ مولا ان کو عطا کر کے بھیجتے تھے کہ پھر پورے سال ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یعنی پھر پوری زندگی۔ کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا اپنے غلاموں کو آزاد کرتے وقت اتنا عطا کرتے تھے کہ پھر ان کو پوری زندگی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ یعنی اس واقعے سے، اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کی جو رات ہے اس میں مولا سجاد کے اکارڈنگ ہمیں دو کام کرنا ہے۔ پہلا کہ جو ہم سے چھوٹے ہیں، اور پھر مولا سجاد کا یہ بھی جملہ ملتا ہے اس روایت میں کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں غلاموں کو معاف کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے بارگاہ خداوندی کی طرف دیکھ کر مولا سجاد عرض کرتے تھے خداوند کریم میں نے انہیں معاف کر دیا جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، مولا کے سوا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اے خدا میں نے انہیں معاف کر دیا جو مجھ سے چھوٹے تھے، اب تو اپنے سے چھوٹے بندے کو یعنی مجھے معاف فرما۔ لہٰذا آج ہم اور آپ پہلا کام یہ کریں کہ اگر کوئی ناراض ہے اس کو معاف کر دیں، یا
माफ़ी मांग ले। दूसरा काम ये है कि कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन, कोई असीर अगर हमें नज़र आए तो हम उसे अता करें, हम उसे दें। मौला सज्जाद आज की रात अपने गुलामों और अपने कनीज़ों को इतना देते थे ना कि पूरी ज़िंदगी उन्हें नहीं मांगना पड़ता था, और फिर फरामोश भी कर देते थे अता करने के बाद कि मैंने किसी को दिया है। उनकी अताओं का क्या कहना कि किसी ने उनके सिलसिले से ये कहा भी, एक शायर था अरब का और उनके ज़माने का ही शायर था, जिसने ये कहा कि अगर तशहुद का ला ना होता, तशहुद में ला है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये तशहुद का ला ना होता तो मौला सज्जाद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ला ना कहा होता, यानी कभी किसी को मौला सज्जाद ने ला नहीं कहा, नहीं कहा। जो भी आता था मौला सज्जाद उसे अता करते थे, उसे देते थे, उसे तकसीम करते थे। लिहाजा आज अगर हमें खुदा की बारगाह में मुकर्रब बनना है, खुदा के करीब जाना है, तो किसी को अता करें और अता करके उससे कहें कि वो हमारे हक में दुआ करे कि खुदावंद करीम हमें अता करे इंशाअल्लाह। तो फिर उसकी दुआ खुदावंद करीम हमारे हक में कबूल करेगा। दूसरा हमें जो काम करना है, आज की रात खुदावंद करीम से कुछ अहदो पैमान करने हैं ना, कुछ वादों की रात है ना। आज अगर आखिरी रात है तो आज की रात, वरना कल की जो रात है, ये 2 रातें हैं खुदा से वादों की रात है। क्या, कैसे वादे, कौन से वादे करने हैं खुदावंद करीम से? माबूद हकीकी से कुछ तो वादे करने हैं ना। 1 महीना हम उसके मेज़बान थे। हमारे यहाँ भी कोई मेहमान आता है और जब वो रुखसत होने लगता है, जब वो जाने लगता है, जब हम उसका बदरक़ा करते हैं, यानी जब हम उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं, तो फिर कुछ न कुछ हमारे वादे होते हैं ना, अहद पैमान होते हैं। मेहमान हमसे कुछ कहता है, हम मेहमान से कुछ कहते हैं। मसलन हम कहते हैं याद रखना, भूल न जाना, फ़ोन करते रहना, फ़ोन न सही एक मैसेज करते रहना, फिर आना, बार-बार कहते हैं ना, फिर आना, अच्छा लगा, एहसान किया, बहुत सारी बातें। तो आज हम खुदा के मेहमान हैं और खुदा की मेहमान नवाज़ी हमारी औलाद के लिए, जो खुदा हमारा मेज़बान है, ये 2 दिन और बचा है, ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये जो रातें हैं ना, ये अहद पैमान की रातें। कौन से अहद पैमान करने, कौन से वादे खुदा से करने हैं? उनमें से सबसे पहला वादा खुदा से ये करना है, वादा या तौफ़ीक मांग ले, वादा न करें, बल्कि खुदा से तौफीक मांग लें कि परवरदिगार आलम आज की रात तौफीक मांगते हैं। किस चीज़ की? कि हमें माह रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों की आदत हो गई है। ये ना, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से हमारे अंदर बहुत सारी आदतें आ गई हैं। पहली आदत नमाज़ शब की, बेशक नमाज़ शब की आदत हो गई है। दूसरी आदत नमाज सुबह अव्वले वक्त पढ़ने की, नमाज सुबह अव्वले वक्त। खुदा से तौफीक मांगे, माबूद ये जो तूने आदतें हमारी डाल दी हैं, कुरान मजीद से मुतमस्सिक रहने की, कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ने की, कुरान मजीद से कुछ न कुछ रोज़ाना सीखने की, रोज़ाना किसी न किसी भूखे को खिलाने की, इन आदतों में हमको इस्तिकामत अता करना। इस्तिकामत यानी फिर उस पर हम टिके रहें, साबित कदम हमें बनाए रखना। इसलिए कि साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल होता है। हमने अपने माशरे में देखा है, अपनी कम्युनिटी में देखा है कि 1 महीना रोज़ा रखने के बाद भी, 1 महीना हम और आप सहरी में जाकर सुबह की नमाज अव्वल वक्त पढ़कर भी बाज़ औकात ऐसा होता है, कुछ हमारे नौजवान ऐसे होते हैं, मैं नहीं कहती कि हमारे नौजवान में से अक्सर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी ईद के दिन सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है। यानी हमारा अहद पैमान ही नहीं होता, यानी हमको जो अल्लाह ने माह रमज़ान में अता किया होता है, वो ईद की शब ही हम उसको गंवा बैठते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। जबकि सुबह की नमाज के सिलसिले से अगर मैं आपके सामने वो रवायत पेश करूँ कि एक नौजवान आता है और मौला से कहता है, मौला इमाम अली से, मौला कायनात से कहता है, मौला मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, आप मेरे लिए कुछ दुआ कर दें, आप उसे सुन लें, मुझे हज जारी कर दे ताकि मैं पाक हो जाऊँ। तो कहते हैं मौला जा, खुदा माफ़ कर देगा। वो कह रहा नहीं मौला, मेरे बहुत बड़े गुनाह है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो मौला उसके फिर कहते हैं कि नहीं जा, तू, खुदा माफ कर देगा, खुदा देखेगा ना। वो कहता है नहीं मौला, मैंने कहा ना मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मौला फरमाते हैं कि खुदा की रहमत से बड़ा तेरा गुनाह नहीं हो सकता, तू जा, खुदा तुझे बख्श देगा, माफ कर देगा। कहता है मौला मेरी एक बार गुनाहों की डिटेल तो सुन ले। उसने अपने गुनाहों की डिटेल बताई। मौला ने कहा वाकई बड़ा गुनाह है, लेकिन जा, खुदा तुझे माफ कर देगा। जब तू कह रहा था कि बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डर हो रहा था कि कहीं तू ये ना कह दे कि तेरी सुबह की नमाज कज़ा हो गई है। यानी जो गुनाह उसने बयान किया, बड़ा गुनाह जिसको समझ रहा था कि खुदा माफ नहीं करेगा, उससे भी बड़ा गुनाह मौलाए कायनात की निगाहों में सुबह की नमाज का कज़ा कर देना है। यानी हमें वादा करना है खुदा की बारगाह में कि ऐ माबूद हकीकी, हम
اب وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اولی وقت صبح کی نماز ادا کی ہے، ہم نے نماز شب کو اپنے ساتھ رکھا ہے 1 مہینے، ہم نماز شب پابندی سے پڑھیں گے، ہم نماز صبح کو اول وقت پڑھیں گے، قرآن مجید کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ استقامت ضروری ہے نا، بہت سخت ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، استقامت کے ساتھ قدم کو آگے بڑھانا بہت سخت ہوتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 جب رسول پر نازل ہوئی تھی تو رسول اسلام نے یہ کہا تھا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ سورہ واقعہ کے لیے کہا تھا، کچھ روایت میں ملتا ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 112 کے لیے کہا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی، اس لیے کہ اس آیت میں بھی ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ آیا میری امت یہ کر پائے گی؟ کیا میری امت ثابت قدم رہ پائے گی؟ مجھے بہت فکر ہوتی ہے کہ کیا میری امت ایک ہی راستے پر چل سکے گی؟ یعنی استقامت کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی استقامت کے لیے سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14 میں بھی ذکر آیا ہے، اور پھر اسی استقامت کا ذکر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 30، یعنی 30، 31 اینڈ 32 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر استقامت جو رکھتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا اجر بھی سورہ حامیم سجدہ میں بتایا گیا ہے کہ پھر ان کو جنت میں بہت خوبصورت مقام ملتا ہے، اور ان کو روحی اور جسمانی غذا جنت میں حاصل ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور بہت ساری فراوان نعمت ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ماہ رمضان کو واقعاً پا لیا ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا ایک وعدہ خداوند کریم سے اور ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اب شیطان جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا نا۔ اب شیطان کے پاس جو ہوگا وہ ماہ شعبان کا مومن نہیں ہوگا، بلکہ ماہ شوال کا متقی ہوگا۔ ماہ شعبان میں ہم مومن تھے، لیکن ایک مہینہ ماہ رمضان میں ہم نے تقوی اختیار کر لیا، ہم ماہ شوال میں متقی ہو گئے۔ تو جب وہ آزاد ہو کر آئے گا تو اسے مومن نہیں بلکہ متقی ملیں گے۔ جو متقی اسے ملیں گے تو اسے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، اور وہ ہمارے اوپر ڈبل محنت کرنے والا ہے۔ جب وہ ہمارے اوپر ڈبل محنت کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی خود کے لیے، اپنے نفس کے لیے ڈبل محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، تاکہ شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اور اس کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ آج وعدہ کریں کہ ہر مہینے ہم 3 روزے رکھیں گے، ایک پہلی نوچندی جمعرات کو روزہ، دوسرا درمیان کا کوئی بھی ایک بدھ، یعنی 2 بدھ آئیں گے تو کوئی بھی ایک بدھ، اور ایک لاسٹ کا تھرسڈے، یعنی فرسٹ تھرسڈے نوچندی جمعرات، پھر ایک بدھ بیچ میں، اور ایک لاسٹ تھرسڈے۔ یہ 3 روزہ ہم اور آپ اگر رکھ لیتے ہیں ہر مہینے، تو پھر خداوند کریم کی طرف سے شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکا نہیں پائے گا، خدا کے فرشتے ہماری انشاءاللہ ہدایت کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد معبود حقیقی سے ہمیں یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ اے پروردگار عالم، اس ماہ مبارک کے جاتے جاتے الوداع کہتے کہتے ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وقت کے امام سے متمسک رہیں گے، ہم ان سے اپنا کانٹیکٹ نہیں ختم کریں گے، ہم قرآن سے اپنا کانٹیکٹ نہیں ختم کریں گے۔ قرآن، یہ ماہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلتیں کیوں ہے جانتی ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزلتا فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان اس لیے اتنا مقدس ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اگر اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس قرآن کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں ماہ رمضان کو حاصل ہوئی ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ 3 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، 1 آیت پڑھیں بمع ترجمہ، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے گوشت اور خون میں ملوث کر لیں، قرآن مجید کو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیں۔ پھر جب قرآن صامت کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن ناطق بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی پھر ماہ رمضان گزرنے کے بعد وقت کے امام سے ہمارا توسل، ان سے ہمارا کانٹیکٹ، ان سے ہمارا رابطہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بہت زیادہ بزی ہے، اس کا شیڈیول بہت زیادہ ٹائٹ ہے، وہ نہیں اپنی زندگی میں کچھ وقت دے سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمان کو ہدیہ کرے، اور اس طرح سے وہ اپنے رابطے کو قائم رکھے۔ کسی دن مولا کو حضرت آل یاسین کا نذرانہ دے دیں، کسی دن حضرت عاشورہ کا دے دیں، کسی دن نماز پڑھ لیں، کسی دن کوئی سورہ پڑھ لیں، کسی دن سورہ یاسین دے دیں، اس طرح سے کسی دن ایک صلوات کی تسبیح دے دیں، کسی دن بہت ہی کم وقت ہے تو ایک تسبیح جناب سیدہ کی پڑھ کے مولا کو ہدیہ کریں، اور اس طرح سے اپنے رابطے کو امام زمان سے قائم رکھیں، بالکل اپنا رابطہ جدا نہ ہونے دیں۔ اور پھر دعائے غریق ہمیشہ پڑھتے رہیں، اور رکوع میں جب بھی جائیں تو ہر نماز کے، ہر واجب نماز کے آخری رکوع
رکوع میں یا ہر رکوع میں بھی کہہ سکتے ہیں، آخری رکوع میں رکوع کے ذکر کے بعد کہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ جملہ دہراتے رہیں تاکہ خداوند کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اب آئیے آج کی رات وہ کون سے عمل ہیں جو ہمیں انجام دینے چاہیے، اور جس عمل کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم ہمیں اسی وقت درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آج کی رات کے کچھ اعمال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، میرے پاس سامنے مفاتیح الجنان کھلی ہوئی ہے، میں اس میں سے آپ کو دو تین باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ کہا گیا کہ آج کی رات یعنی آخری رات، اگر آج آخری رات ہے تو آج کی رات، اگر کل چاند نہیں ہوا تو کل کی رات آخری ہوگی، لہٰذا ہمیں دونوں دن کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کل چاند ہوگا نہیں ہوگا، لہٰذا آج کی رات بھی ہمیں یہ عمل انجام دینا چاہیے۔ آخری رات کہا گیا سب سے پہلے غسل واری دعا ہے کہ غسل کریں، دوسرا عمل بتایا گیا ہے کہ مولا امام حسین کی زیارت پڑھیں، اگر پوری زیارت کوئی نہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بہت مجبور ہے، تو وہ صرف کربلا کا رخ کر کے اتنا ہی کہہ دے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، 3 مرتبہ صرف اتنا جملہ بھی کہہ دینا تو خدا کی قسم آپ یقین کریں کہ مولا وہاں سے جواب دیتے ہیں، اور جب مولا جواب دے دیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سلام کا جواب ہوتا ہے تم بھی سلامت رہو۔ جسے حسین جیسے مولا سلامتی کی دعا دے دیں، بھلا اسے کون تکلیف دے سکتا ہے، بھلا دنیا کا کون سا غم اسے چھو سکتا ہے، اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں، صبح بھی یہ سلام کریں، شام کو بھی انشاءاللہ یہ سلام کریں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا آج کی رات سورہ انعام پڑھی جائے، سورہ کہف پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، اور سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ یاسین، تینوں سورہ کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کہا جائے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، اور آپ لوگ یہ سورہ پڑھ لیجئے گا، دعا ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں تاکہ ملال نہ رہ جائے کہ وہ دعا نہیں پڑھی ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وقد تسرم وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلة هذه أو يتسرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم القاك، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد کہا کہ اس ماہ رمضان المبارک کی اس رات کو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 بھی پڑھے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ماہ رمضان کی آخری رات میں یہ ایک جملہ آپ میرے ساتھ ضرور دہرائیے گا، اس ایک جملے کو ضرور پڑھے آخری رات میں، آج ہم ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہا گیا کہ اگر یہ کوئی جملہ پڑھتا ہے جو مولا سجاد نے یہ جملہ کہا تھا اپنی زندگی میں، تو وہ صبح اٹھ نہیں پاتا ہے، یعنی صبح اٹھ نہیں پاتا ہے، خداوند کریم اس کے اٹھنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کتنا خوبصورت جملہ ہوگا، ایک ہی سینٹنس ہے، اس کو مولا سجاد اپنے زندگی میں کہا کرتے تھے، تو یہ جملہ ہم اور آپ دہرائیں گے، بس اس جملے کے بعد یقین رکھ کے سو جائیں کہ ہم اٹھ نہیں پائیں گے کہ خداوند کریم ہم کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع فجر هذه الليلة الا وقد غفرت لی۔ ترجمہ ہے خدایا اس ماہ رمضان کو میرے روزے کو آخری روزہ قرار نہ دینا، اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اس رات کو صبح ہو جائے سوائے اس کے کہ مجھے معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ بندہ اٹھ نہیں پاتا اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آخری جمعہ تھا ماہ رمضان کا، جابر بن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، تو رسول اللہ نے کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کیا تم نے ماہ رمضان کو وداع کہا؟ آج آخری جمعہ تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے رخصت کریں، کیسے وداع کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ وان جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اس طرح سے آخری جمعہ کو ودا کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اس کے بعد اس آخری رات میں
ایک نماز وارد ہوئی ہے کہ اس نماز کے لیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو تمام کروں گی، اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں. پھر آخری رات کی اور بھی نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد شب عید کی نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد عید کے دن کی نمازیں ہیں، اس کی دعائیں ہیں بہت ساری. لیکن آج صرف یہ آخری رات کی نماز بتانے کے بعد اپنی بات کو تمام کروں میں. اور اس کو اگر آج رات ہو جائے آخری تو ہم آج پڑھیں گے، اور اگر کل آخری رات ہوگی تو ہم کل پڑھیں گے. اور ویسے بھی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کل آخری ہے یا آج، تو ہمیں آج بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ، کل بھی پڑھنا ہے. کہا گیا 10 رکعت نماز پڑھنی ہے. 10 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے. 10 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، اور رکوع اور سجود میں ہر رکوع اور ہر سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اور یہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. ہر 2 رکعت میں تشہد اور سلام بھی ہوگا. اور جب یہ پوری 10 رکعت مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر ہمیں 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے. اتوب الیہ یعنی 10 تسبیح، 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح ہمیں پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور پھر اس کے بعد ہمیں سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھنا ہے. جب آپ یہ اعمال انجام دیں تو یہ دعا ہم اس لیے یہاں پر پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ چونکہ اپلوڈڈ رہے گا تو آپ اس وقت دعا لگا کر ہماری آواز میں اب سجدے میں جا کے پڑھ سکتی ہیں. سجدے میں جائیں اور پھر کہیں یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین والآخرین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا. پھر جب یہ ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ قسم ہے اس ذات کی، رسول فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے جبرائیل اسرافیل کو فرشتہ بنایا، ملائکہ بنایا. ایسا شخص جو ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے گا اور خدا اسے معاف کر دے گا، بالکل پاک ہو جائے گا وہ تمام گناہوں سے، اور وہ معاف کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے ماہ مبارک کو قبول کر لے گا. اور پھر خداوند کریم اس سجدے کے ختم ہونے کے بعد اس کے ماہ مبارک کے کیے ہوئے تمام اعمال کو وہ قبول کر لے گا معبود، اور اس کے تمام گناہوں کو معبود حقیقی معاف کر دینے والا ہے. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے معبود حقیقی، آج کے اعمال، آخری رات کے اعمال، اور اس کے علاوہ عید فطر کے اعمال یا شب عید کے اعمال ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمانا. جیسا کہ روایات میں ہے کہ جتنے لوگ پورے ماہ رمضان میں معاف ہوتے ہیں نا، اتنے آخری رات میں معاف ہوتے ہیں. آخری رات جو ماہ رمضان کی ہوتی ہے یا شب عید جو ہوتی ہے اتنے، یعنی اگر کسی کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہے، یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اب تک میں معاف ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کا، وہ معاف کر دے گا. پورے ماہ رمضان میں جتنے معاف ہوتے ہیں اتنے آخری رات اور شب عید خداوند کریم معاف کرتا ہے. اور اس کے معاف کرنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اپنی اس ذکر کو میں ختم کروں کہ آپ نے نام سنا ہوگا مقدس اردبیلی کا. مقدس اردبیلی اردبیل کے تھے، نجف کی سرزمین پر اسٹڈی کرتے تھے. اور ایک دن ماں کا خط ملا، ماں کا لیٹر ملا کہ مقدس بہت عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، اب تم آ جاؤ. چونکہ وہ علم حاصل کر رہے تھے، طالب علم تھے، جانتے تھے کہ ماں کا حکم کیا ہوتا تھا، لہٰذا اپنے لیٹر کو بند کیا اور اسی وقت اپنا جو بھی سواری ان کے پاس تھی اسے لے کر اردبیل کے لیے نکلے. اور راستے میں جب رات ہو گئی، کیونکہ ایک ہی دن میں نہیں پہنچنے والے تھے، رات ہو گئی تو ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹا سا دیہات ملا، اس میں انہیں رات رکنا تھا. جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ مقدس آئے ہیں، کیونکہ مشہور ہو چکے تھے اس وقت،
بہت لوگ خوش ہوئے، پورا گاؤں امڑ کر آ گیا ان کی استقبال کے لیے کہ مقدس آئے ہیں، مقدس آئے ہیں۔ پورے گاؤں نے جا کر سلام کیا، دعا کی، بیٹھے ان کے پاس ملاقات کی۔ ایک انسان وہاں نہیں آیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے جس کا نام کریم تھا۔ وہ بہت گنہگار تھا، وہ بہت خطاکار تھا، یہاں تک کہ وہ شراب پیتا تھا، اور وہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مقدس کو اس بات کا فرق بھی نہیں پڑا کہ وہ نہیں ملاقات کرنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کریم نہیں مل رہا ہے، مقدس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ آئے نہ آئے۔ مقدس رات میں سوئے، جب رات میں سوئے تو صبح کی نماز سے تھوڑا دیر پہلے ان کو ایک آواز آئی کان میں کہ مقدس، اس گاؤں میں، اس دیہات میں جو کریم رہتا ہے وہ مر گیا ہے، تمہیں غسل و کفن کرنا ہے، تمہیں نماز جنازہ پڑھانی ہے، اور تمہیں قبر میں اسے سلانا ہے۔ یہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک گنہگار کے لیے کیسی یہ بات آ رہی ہے میرے پاس کہ ایک گنہگار کو مجھے ایسے جا کر دفن کرنا ہے۔ سوچتے ہیں کہ میرا کچھ وہم ہوگا۔ اچھا، صبح اٹھے اور جب جانے کی تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے ضد کی کہ نہیں، ایک دن آپ اور رک جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، لوگوں کی ضد پر وہ رک گئے، اور رکنے کے بعد جب رات میں سوئے تو دوسرے دن بھی ان کو یہی صدا آئی کہ مقدس، اس گاؤں میں جو کریم رہتا ہے وہ مر گیا ہے، آپ کو اس کا غسل و کفن کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے، تشیع جنازے میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ بہت حیران ہوئے۔ صدا ختم ہونے کے بعد جب نماز صبح ختم ہو گئی تو دروازے پہ دستک دی، کسی نے آ کر مقدس سے کہا مقدس آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس گاؤں میں جو کریم رہتا تھا جو بہت گنہگار تھا وہ مر گیا ہے۔ مر گیا ہے کہاں؟ اب ان کو کلک ہوا کہ 2 دن سے تو مجھے آواز آ رہی کہ وہ مر گیا ہے، تم کو غسل و کفن دینا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ الہی صدا تھی، اگر یہ 2 دن سے مجھے آواز آ رہی ہے اور یہ سچ میں مر گیا تو اس کا مطلب یہ خدا کی طرف سے حکم ہے۔ کہتے ہیں چلو مجھے لے کے چلو۔ آتے ہیں تو غسل و کفن کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کی، سب کچھ کری۔ جب واپس آنے لگے تو زمانہ ہے نا، زمانہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، تو زمانے نے سوال پوچھا مقدس آپ سے ایسی امید نہیں تھی، آپ جانتے تھے کہ وہ گناہ گار ہے، اتنے گناہ گار کو آپ نے غسل و کفن بھی دیا، آپ نے تشیع بھی کیا، آپ نے جنازہ بھی پڑھائی، کیوں ایسا کیا؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو کہا مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کی فیملی میں کوئی بچہ ہے تو میں اس سے ملاقات کروں گا۔ ٹھیک ہے چلیے، اس کی فیملی میں صرف اس کی وائف بچی ہے، اس کی بیوی ہے سب کا، ٹھیک ہے۔ پردہ ڈالا گیا، مقدس اردبیلی اس کے وائف سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بیوی سے کیا تم نے کریم سے کبھی کوئی نیکی دیکھی ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی، بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے نا شوہر کو، کہا میں نے کبھی اس سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، پوری زندگی میں اس کے ساتھ رہی لیکن کبھی میں نے اس کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کچھ تو یاد ہوگا؟ کہا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کا ذہن پہ زور ڈال کے کچھ یاد کرو۔ کا ٹھیک ہے یاد کرتی ہوں۔ بہت تھوڑی دیر کے بعد رکنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مقدس مجھے یاد آیا۔ کا کیا؟ کا میں جب یہ سکرات کے عالم میں تھا تو میں اس کے پاس بیٹھی تھی، عالم سکرات میں یہ آسمان کی جانب دیکھ کر خدا سے ایک جملہ کہہ رہا تھا۔ کا کیا کہا تھا اس نے؟ کہا یہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ معبود اگر تو مقدس کو معاف کر دے تو یہ تیرا کرم نہیں ہے، کیونکہ مقدس تو اس قابل ہے کہ تو اسے معاف کر دے، تیرا کرم تو تب سمجھ میں آئے گا جب تو مجھ جیسے گنہگار کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے کریم عرش، کریم فرش تجھ سے فریاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دم نکل گیا۔ مقدس کہتے ہیں کہ بس اس کا آخری لمحہ، آخری سانس میں جب وہ شرمندہ ہوا ہے اور آخری سانس میں جو اس کو اپنی غلطی کی ریئلائزیشن ہوا ہے، وہ جو اپنی غلطی کو ریئلائز کر پایا ہے اور اس پہ وہ شرمندہ ہو کر وہ جو اس کے ایک آنسو نکلے ہیں نا، اس ایک آنسو کو خداوند کریم نے اتنا پسند کیا کہ اسے معاف کر دیا، اور معاف کر کے مجھے حکم دیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، میں تشیع کروں، میں اس کو قبر میں لٹاؤں، میں اس کا غسل کفن کروں۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے مرتے وقت کا آخری لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو پھر بھی ہمارے پاس پوری رات ہے، ابھی اور تو رات ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں جائیں، معافی مانگیں، معبود حقیقی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام شیعان حیدر کرار کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ معبود حقیقی تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں جو اعمال ہم نے انجام دیے انہیں قبول فرما، اور اب تک اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو آج کی رات کے برکت سے اور شب عید کی برکت سے ہمیں تو معاف کر دینا، ہمیں درگزر فرما دینا۔ اے خداوند کریم، تیری بارگاہ میں دعا ہے اول و آخر ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ ان لوگوں کے لیے جن کی طرف سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا، جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے تھے اور جو بعد میں سنیں گے، ان کے تمام مرحومین جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، علماء، شہداء اور تمام مجتہدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان
سورہ مبارکۃ الفاتحہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. التماس دعا خاران. وصل اللہم